اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کا تیسرا پارہ، اس کی چند آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ دنیا میں ہم نے جو نبی اور رسول بھیجے ہیں نا، وہ تمام کے تمام نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کا مقام بہت بلند ہے۔ کچھ رسولوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دے دی ہے۔ آپ غور کریں، تمام رسول فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ مقام اور دوسرے رسولوں کا نہیں ہے۔ جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دیگر رسولوں کا وہ مقام نہیں ہے۔ اور تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے زیادہ عظمتوں والا، آپ سے زیادہ فضیلت والا دنیا میں کوئی رسول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں خواب میں سویا تھا تو فرشتے آئے اور مجھے وزن کرنے لگے۔ میزان کے ایک پلڑے پر دو لوگوں کو رکھا گیا، ایک پلڑے پر مجھے رکھا گیا، میرا وزن زیادہ رہا۔ دوسرے پلڑے پر 3 لوگوں کو رکھا گیا، تب بھی میرا وزن زیادہ رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، میں اس رسول کا وزن معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا، اللہ کی قسم، اگر ایک پلڑے پر پوری دنیا، جو قیامت تک دنیا میں لوگ آئیں گے، دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے قیامت تک کے تمام لوگوں کو ایک پلڑے پر رکھو، اور ایک پلڑے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے رسول ہیں، اگر ان کو رکھو تب بھی آپ کا پلڑا نیچے جھکا رہے گا، اتنا وزن ہے آپ کا۔ ہمارے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ کی امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے رسول کی یہ امت اللہ کی جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں جنت میں کھڑا ہوں گا اور جنت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھول دوں گا اور میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل فرمائے۔ تو دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی رسول نہیں آیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت جو پورے قرآن کی سب سے افضل آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کا نام آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اس سے افضل پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابی، پورے قرآن میں سب سے عظیم کون سی آیت ہے؟ ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں سب سے عظیم آیت اللہ کے نزدیک آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے اور اپنے صحابی کو دعا دی، اتنی عظیم آیت یہ ہے۔ اللہ کے رسول اس آیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فرض نمازوں کے بعد معمول بنا لے، فرض نماز ختم ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان روزانہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا مقام اتنا بڑا بتایا اللہ کے رسول نے، کہا آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ اس مسلمان کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ ہے، وہ انسان مرا کہ فوراً اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مقام ہے۔ اگر کوئی مسلمان فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے تب تک جنت سے دور ہے، جیسے اس کو موت آئی فوراً اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ اس آیت الکرسی کا مقام ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان رات میں سوتے وقت
आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है, अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, आयतल कुर्सी पढ़ ली, तो अल्लाह उस मुसलमान की हिफाजत के लिए आसमान से एक फरिश्ता उतार देता है जो पूरी रात उस मुसलमान की हिफाजत करता है। इतना बुलंद मकाम है कुरान मजीद की इस आयत का। क्यों? इसलिए कि आयत बड़ी खास है। इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने हमको पैदा किया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, वो कैसा है, उसकी सिफात क्या क्या है। एक आयत में मुफस्सिरीन ने लिखा है 17 मरतबा अल्लाह का जिक्र आया है। इस एक आयत में अल्लाह का तज़किरा और अल्लाह की सिफात 17 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है। आयत की शुरुआत होती है अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ये अल्लाह का हकीकी नाम है, अल्लाह का जाती नाम है, और इसी नाम से इस आयत की शुरुआत हो रही है। ये नाम कितना मुबारक है। पूरे कुरान में अल्लाह ने इस नाम को करीबन 2600 मरतबा जिक्र किया है। इतना अजीम नाम है। इस नाम की अजमत के लिए अल्लाह के रसूल की एक रिवायत काफी है कि अल्लाह, ये जो अल्लाह का नाम है ना, इस कायनात की, इस दुनिया की रूह है। जैसे इंसान के बदन से रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है, ऐसे ही जिस दिन इस कायनात में जब तक अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा तब तक ये कायनात जिंदा रहेगी। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब तक कयामत दुनिया में उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक एक आदमी अल्लाह का नाम लेने वाला दुनिया में जिंदा रहेगा। आखिरी मुसलमान जो अल्लाह का नाम लेने वाला होगा, जैसे वो मरेगा अल्लाह का नाम दुनिया से खत्म होगा, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया पर कयामत को कायम कर देगा। ये दुनिया जिंदा है तो अल्लाह के नाम की वजह से, ये नाम खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा। तो अल्लाह सबसे पहले अपना नाम इस आयत के अंदर लेता है और फिर फरमाता है ला इलाहा इल्ला हू, उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। दुनिया में जिसकी भी इबादतें हो, पत्थरों की इबादत हो, कब्रों की इबादत हो, ऐसे ही रूहों की इबादत हो, फरिश्तों की इबादत हो, सारी इबादतें और सारे ये माबूद झूठे और बातिल है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में इस हकीकत को सिर्फ मुसलमान जानते हैं, लेकिन जब कयामत का दिन कायम होगा तो रिवायात में आता है कयामत के दिन पत्थरों की इबादत करने वाले, कब्रों की इबादत करने वाले, पीरों को सजदा करने वाले कयामत के मैदान में खड़े होकर इंतजार करेंगे कि अभी हमारा माबूद आएगा और कयामत के इस कयामत के खतरनाक मंजर में हमें जहन्नम की आग से बचा लेगा। हर माबूद को अपना खुदा बनाने वाले कयामत में इंतजार करेंगे, लेकिन जब अल्लाह अपने अर्श पर आएगा और आवाज लगाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है, सारे लोग हैरानी की वजह से, अफसोस की वजह से जमीन पर गिर जाएंगे कि हमने दुनिया में जिसको अपना माबूद समझा था, जिसको मुश्किल कुशा समझते हुए जिसको सजदा किया था, आज कोई पुरसाने हाल नहीं। हकीकत में कामयाब तो मुसलमान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तौहीद पर हम सबको कायम रखे। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। क्यों? सिफत बताई गई अल हय्य अल क़य्यूम, अल्लाह हमेशा से जिंदा है। अल्लाह की इबादत इसीलिए की जाए क्योंकि अल्लाह जिंदा है। क्या अल्लाह जिंदा है? तो नऊज़ बिल्लाह, जैसे हम जिंदा हैं वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जिंदा है? नहीं, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। हमारी जिंदगी क्या है? कल हम मुर्दा थे, माँ के पेट में आने से पहले कुछ नहीं थे, अल्लाह ने जिंदगी दी, दुनिया में आए हैं, जब अल्लाह चाहेगा फिर हमें मुर्दा कर देगा। लेकिन अल्लाह हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। उसे पैदा करने वाला कोई नहीं है और सारी दुनिया को जिंदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो कहा गया अल हय्य अल क़य्यूम, सारी दुनिया को कायम रखने वाला, दुनिया की हिफाजत करने वाला। चांद को कब निकालना है, सूरज को कब निकालना है, चांद सूरज को डुबोना कब है, दुनिया का निजाम कैसे चलाना है, सारी चीजों का मालिक,
صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر کہا گیا کہ اتنی ساری انتظام کرنے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا چلانے والا کیا کبھی تھک کر سو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ اونگ اور نیند یہ دنیا کے انسانوں کا عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ سوتا نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی ملکیت کو سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کسی پیڑ کا کوئی پتا جب ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے نا تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ کوئی کسی بھی درخت کا کوئی بھی پتا جب زمین پر ٹوٹتا ہے، ایک تو اس کے ٹوٹنے کا علم بھی اللہ کو ہے، ساتھ ہی بغیر اللہ کی اجازت کے وہ ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ نے کہا کون ہے جو اللہ کے پاس بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن بڑے بڑے رسول کھڑے ہوں گے، کسی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، کسی نبی کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، وہ رسول اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو پہچان رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی پاور کا اندازہ آپ لگائیں کہ کسی رسول کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ کہہ دے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، اسے جہنم سے نجات دے دے۔ نہیں، لو کہا من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی اللہ کے بارگاہ میں حکم دینا تو دور کی بات، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ہر رسول زمین پر گرا ہوگا، اللہم نفسی اللہم نفسی، اے اللہ آج مجھے جہنم سے بچا لے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اگلے پچھلے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہر چیز جاننے والا، ہر چیز دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کالی رات کا اندھیرا ہے، اندھیری رات کا کالا پن ہے، اور ایک سمندر کا پانی کا اندھیرا، پانی پر کالا پتھر ہے، اور اس کالے پتھر پر کالی چیونٹی جب دنیا کے اس گہرائی میں چلتی ہے تو اللہ اپنے عرش سے اس چوٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین، کیوں نہ ہمیں اللہ سے محبت ہو، کیوں نہ ہم اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے سجدوں میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کی یہ طاقت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے کہا کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی کرسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں موضع القدمین، اللہ نے اپنے دونوں پیر جس پر رکھے ہیں وہ اللہ کی کرسی ہے۔ ایک اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، ایک اللہ کی کرسی ہے جس پر اللہ نے اپنے دونوں پیر رکھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دو پیر ہیں، کیسے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے بتایا کہ میرے دو پیر ہیں، ہمارا کام ہے ہم ایمان لائیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا پیر اس کی کرسی پر ہے، لیکن اللہ کا پیر کیسا ہے، کیسے اس کا پیر اس کی کرسی پر ہے، ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کا وہ عرش جس پر اللہ مستوی ہے وہ عرش کتنا بڑا ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عرش کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کسی بڑے جنگل میں اگر ایک انسان کی معمولی انگوٹھی کھو جائے، انگلی میں پہنے جانے والی انگوٹھی جنگل میں گرے اور کھو جائے، جیسے جنگل میں وہ انگوٹھی پڑی ہے، ایسے ہی پوری دنیا زمین و آسمان اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کا وہ عرش جنگل ہے تو زمین و آسمان اس انگوٹھی کے برابر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ وسع کرسیہ السماء، وہ کرسی جس پر اللہ کے پیر ہیں وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں۔
ولا یعودہ، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے، عظمتوں والا ہے، اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب اس آیت کو پڑھے تو اس کا دل کانپ جانا چاہیے، اللہ کی قدرت کو جان کر، اللہ کی طاقت کو جان کر۔ جب نماز میں یہ آیت پڑھے، ایک ایک جملہ جب اس کی نظر سے گزرے تو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اس کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس سے آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، ساتھ میں اللہ کی محبت ہمارے دل میں زیادہ پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کی، قرآن کے دروس سننے کی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ سے، یعنی ہم تمام لوگوں کو اللہ کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کے تمام غلیظ اور گندے راستوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، ہماری جب موت آئے تو توحید اور ایمان پر آئے۔ آمین۔ السلام علیکم۔